دو بے معنی اور کھوکھلے لفظ ہیں، عدلیہ اور پارلیمنٹ۔ عدلیہ اگر عدلیہ ہوتی اور پارلیمنٹ نے ہمیشہ پارلیمنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ کلرکوں کی طرح سوچنا بند کرو۔ اس ملک میں لفظ ہیں جن کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک پیدائشی نبینے کا نام آپ نے نور دین رکھ لیا ہے، اس کا اندھا پن تو نہیں ختم ہو گیا؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میرے نزدیک جسٹس اطہر من اللہ گنے چنے دیانتدار اپرائٹ لوگوں میں سے ہیں۔ ججز کے استعفوں پر خوش ہونے کی بجائے فالٹ لائنز پر بہت فکر کرنا ہوگی۔ استعفوں کا سلسلہ عدلیہ سے پارلیمنٹ تک جائے گا۔ سعد رفیق one of those very few people who talk sense، لیکن اس میں تھوڑا جھول ہے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ لیکن میں اپنے دوست خواجہ سعد رفیق سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں استعفوں کا، وہ عدلیہ سے پارلیمنٹ تک جائے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے اول تو ایسا ہوگا نہیں، ہوا تو اس کا مول نہیں پڑے گا، وہ بے مایا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کیونکہ وجہ، اب یہ میرا سٹانس ہے for the last 35 years 36 years when I started writing columns۔ وجہ کیا ہے؟ عدلیہ اور پارلیمنٹ یہ صرف دو لفظ ہیں، لوگوں کو اچھا لگے برا لگے۔ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، شرمناک۔ بھٹو کو پھانسی دینے کے کئی سال بعد یہ دو بے معنی اور کھوکھلے لفظ ہیں، عدلیہ اور پارلیمنٹ۔ عدلیہ اگر عدلیہ ہوتی اور پارلیمنٹ نے ہمیشہ پارلیمنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ کلرکوں کی طرح سوچنا بند کرو۔ اس ملک میں لفظ ہیں جن کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک پیدائشی نبینے کا نام آپ نے نور دین رکھ لیا ہے، اس کا اندھا پن تو نہیں ختم ہو گیا؟ دو لفظ، پارلیمنٹ اور عدلیہ، یہ صرف دو لفظ ہیں، چند نام ہیں۔ جسٹس کیانی تھے، وہ ایک ہمارے کرسچن کارنیلیس، اور چند نام، باقی کون ہیں؟ پچھلے دنوں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے، یہ 2-3 مہینے کے اندر اندر کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے، وہ خود کہہ رہے تھے، اخباروں میں شائع ہوا، مجھے تو نہیں انہوں نے فون کر کے بتایا۔ اچھا، یہ دو صرف کھوکھلے لفظ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہی سلوک بنتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، اگر کوئی بدنیت ہو تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اچھا، رہ گئی پارلیمنٹ، تو یہ لفظ بیسیکلی فرینچ ہے، پالیز، یہ وہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ گفتگو، بات چیت، بحث مباحثہ، بولنا۔ یہاں گفتگو کی جگہ گالیاں ہیں، مباحثہ مارو گھولی، الزام دشنام بہتان ترازی ہے، اور بولنے کی جگہ بول بچن یا بدتمیزیاں۔ مجھے بتاؤ، کوئی ایک پارلیمنٹ، ایک تو وسیم مر گیا تھا، وہ اس پاکستان میں پتہ نہیں کون، پرانی بات ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، چیک کر لینا، چھتر چکے نے، گالاں کٹ رہے نے، باقاعدہ ننگی گالیاں بھی دی گئیں۔ تو نہ یہ عدلیہ عدلیہ ہے، نہ یہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہے۔ یہ یاد رکھنا، تمہاری سڑکیں سڑکیں نہیں ہیں، یہ خونی سڑکیں ہیں۔ یاد رکھنا، دو سڑکوں کا نام پڑ گیا ہے، یہ ڈی ایچ اے میں خونی سڑک ہے جی، یہ بھی خونی سڑک ہے تو یہ بھی خونی سڑک۔ وجہ چھچوروں کی، نادولتیوں کی گھٹیا اولادیں ماں باپ کی اجازت سے گاڑیاں لے کے وہاں اور موٹر سائیکلیں لے کے وہاں کرتب دکھاتی ہیں۔ ایکسیڈنٹس ہوئے ہوں گے زیادہ، مجھے تو کسی نے بتایا گیا ہے 2 سڑکیں یہ تھے۔ تو بی بی
اس طرح نہیں ہوتا. بات خواجہ سعد رفیق نے ٹھیک کی ہے, لیکن کبھی اس بات کا جواب مجھے ملے. یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا جمہوریت کا تسلسل. جمہوریت ہوتی تو تسلسل ہوتا. یہاں تو سوائے حرام کے اور ٹھڈ تے گاٹے تے گردناں تے رونتاں تے کک بیک تے کمیشن نہیں پتا. اس لیے پلیز یہ دشنام ترازی فضول کام ہے. نام رکھ دیا نا آپ نے. میرا ایک دوست ہوتا تھا انگلینڈ میں, ہوتا ہے یونیورسٹی کے فوراً بعد ہی وہ چلا گیا تھا, گوجرانوالے کا تھا. تو اس نے اس زمانے میں یہ اس طرح نہیں ہوتے تھے پل چھٹ. پنجاب یونیورسٹی کے 5 ہاسٹل تھے, ایک IER والوں کا, 4 ریگولر اسٹوڈنٹس کے, ایک گرلز ہاسٹل. تو اس نے, نقوی اس کا نام تھا, گوجرانوالے کا تھا, اس نے چھوٹا سا ایک تاج محل, ایک لڑکی ہوتی تھی یوزڈ ٹو لائک ہر. تو وہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں, ظاہر ہے ہم کراس کر کے لڑکیاں لڑکے جایا کرتے تھے نیو کیمپس, وہ عام سا پل ہوتا. اس نے ٹھڈا مارا, تاج محل ٹوٹ گیا. نقوی رونے لگا, لڑکوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے کہا تیرا تو 5 روپے کا تاج محل سی, تو اصلی تاج محل سی جیڑا انہیں توڑ دیتا. جا دفعہ کر کے تو رشتہ لب لے. سمجھ آئی بات؟ چھوڑو. یہ پلاسٹر آف پیرس کے بنے ہوئے تاج محل ہیں. 78 سال بعد یہ ملک یہاں کھڑا ہوتا. وہ غریب بھی ہوتے تو ٹھیک تھا, پڑھائی فلانا, انہیں تو پروٹوکول نہ تھے. اور بند کر دیں یہ 1-2 عیاشیاں جو واضح نظر آتی. کمیشن کک بیک تو چلو چھوڑو, ہر بچہ اسکول جا سکتا ہے. مجھے کوئی حساب لگا کے بتائے اس ملک میں تزئینوں اور عائشیں فلانا, وہ جو آتے ہیں تمہیں ملنے, انہیں نہیں پتا تمہاری اوقات کیا ہے. بیکاری ہو تم ان کے, کیا کر رہے ہیں؟ یہ کھربوں روپیہ سال میں پروٹوکول کی مد میں جاتا ہوگا. تنخواہ بتا, عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 2 سال پہلے کی میں 20 بار کہہ چکا ہوں, مجھے بھولتا ہی نہیں. وہ سپریم کورٹ کے جج عدالت میں رو پڑے, پوتا کھڑا تھا بندے کا, اور اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. چلو آگے چلو, اپنے پرکس پریولیجز, یہ بہت ٹاٹ ٹپے. ٹاٹ ٹپا بھی جرم ہے, یاد رکھنا. اور یہ صرف میں سیاستدانوں کے, ہمارے اپنے اچھا خاصا تو اگر بندہ ہے, اینڈ یو آر ہیپی ود یور پرفارمنس ایز این انٹلیکچوئل اور رائٹر اور سم تھنگ, کوئی پتہ نہیں اکیڈمی آف لیٹرز جا بڑھتا ہے, کوئی PTV دی چیئرمین بھی عجیب ہے, کوئی سینٹ جا بڑھ دے. کیا کرنے جاتے ہیں؟ aren't you happy and satisfied and proud of what you are doing? اس لیے چھوڑو. سعد رفیق صاحب کی بات سر آنکھوں پہ, وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے پرائیویٹلی ہم آپس میں ڈسکلوز بھی نہیں کروں گا, میں بات کر لیں, مجھے قائل کر لیں, میں تو قائل ہونے کو تیار ہوں. چلو